یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم اپنے والدین سے محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کی بات کرتے ہیں، برادری سے محبت کی بات کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں ہم تو 365 دن اپنی بیویوں سے محبت کریں. ہم ایک دن کا انتظار کیوں کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. صحیح بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جس کا نام تھا مغیث. مغیث اپنی بیوی بریرہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اسے درخواست کر رہے تھے کہ بریرہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، بریرہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. اس حد تک ان کی منت کر رہے تھے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مغیث کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ آنسو بہہ کر نیچے ٹپک رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چچا سے کہا، یا عباس، اے عباس، کیا آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی من حبی مغیث بریرۃ و بغضی بریرۃ مغیثا، کہ مغیث کتنی محبت کرتا ہے بریرہ سے لیکن بریرہ اتنی ہی نفرت کرتی ہے، دوری چاہتی ہے مغیث سے. اور اس سارے منظر کا پس منظر یہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی تھے. بریرہ کو ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کرا لیا تھا غلامی سے، اور اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی عورت آزاد ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر غلام ہو تو اس عورت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس نکاح کو جاری رکھے چاہے اس نکاح کو فسخ کر دے. اور بریرہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے. تو بریرہ نہیں مان رہی تھی، بریرہ چاہتی تھی کہ نکاح ختم ہو، میں آزاد ہوں، میں اس غلام کے ساتھ زندگی نہ گزاروں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بریرہ سے کہا، بریرہ لو راجعتیہ، دیکھو شاید کہ تم اس سے رجوع کر لو، اس کے پاس واپس چلی جاؤ، ایسا نہ کرو اس کے ساتھ، وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، تمہارا شوہر ہے. اور بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتأمرونی، کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، انما اشفع، میں تو صرف تمہیں سفارش کر رہا ہوں اس کی. تو بریرہ نے جواب دیا، لا حاجۃ فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ شادی کو جاری رکھنا نہیں چاہتی. یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع رکھنا چاہتا ہوں جس کے اوپر ہمارے معاشرے میں بالکل بات نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، شرم و حیا سے عاری سمجھا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان بے راہ و روی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی. اور یہ موضوع ہے پیار و محبت کا موضوع، کہ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جائے تو وہ کیا کرے. اور المیہ یہ ہے کہ جب یہ موضوع یا ایسے موضوعات
ممبر سے اور محراب سے بیان نہیں کیے جاتے یا اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی جاتی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان موضوعات کے بارے میں ہماری رہنمائی کرنے والے کون لوگ ہوتے؟ یا تو ان کے بارے میں رہنمائی لی جاتی ہے، اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، یا تو ان کے بارے میں رہنمائی لی جاتی ہے فلموں سے یا ڈراموں سے یا افسانوں سے یا دوستوں سے یا دوسروں کو دیکھ کر، اور یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اس معلومات کو حاصل کرنے کے یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، سارے ذرائع ناقابل اعتماد اور بلا دلیل اور بغیر کسی قاعدے کلیے کے ہوتے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی شخص جو اس محبت میں کسی کی گرفتار ہو جائے، وہ مرد یا عورت، وہ شیطان کے راستے میں نکل پڑتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ اس کی خوش آمدید کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی ملامت نہیں کر رہے، کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہے، کوئی حیا شرم ان چیزوں کے بارے میں کوئی احساس نہیں دلا رہے، بلکہ اس کی طرف سے اس کی بیوی کے پاس جا کے سفارش کر رہے ہیں کہ تم اس سے اپنا رشتہ نہ توڑو، تم سے محبت کرتا ہے، تو تمہارے بچوں کا باپ ہے، اس کے پاس واپس چلی جاؤ، اپنی زندگی کو جاری رکھو۔ اور یہ جو محبت کا جو جذبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ مخالف جنس کی جو کشش ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی ہے، اور یہ ہمارا امتحان بھی ہے۔ لیکن اس جذبے کو ہم نے چونکہ بڑا مایوب سمجھ لیا، تو اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی طرف دیکھیں تو یہ جذبہ، یہ الفاظ آپ کو قرآن و سنت میں ہی مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کی طرف اس کے گوشت کو بھیجا۔ یہ مدنی زندگی ہے، اماں خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، اماں عائشہ یہ سب دیکھ رہی ہیں، اور اماں عائشہ جانتی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، جب انتقال ہوا کافی ضعیف ہو چکی تھی، بڑی مشکلات بھی اٹھائیں، شیب ابی طالب کی 3 سال کی قید بھی کاٹی، جہاں مسلمانوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مکہ کے 10ویں سال میں 50 سال تھی، تو سوچیں اماں خدیجہ کی کیا عمر تھی، پھر کمزوری، بڑھاپا، سارے معاملات، تو کہنے لگیں کہ آپ کے دل میں ابھی تک اس عورت کا خیال موجود ہے، کہ آپ ابھی بھی اس کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجتے ہیں کہ وہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی رزقت حبہا، میرے دل میں خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں اسلام لے کر آتے ہیں، اور اس سارے عرصے میں مسلمانوں کے شدید مخالف ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو قریش جنگیں کرتے تھے اس میں آگے ہوتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ وہ ایک جرنیل صحابی تھے، اسلام قبول کرتی ان کو ایک فوجی مہم پر بھیج دیا، اس کو اس کا کمانڈر ان چیف بنایا، اور ان کے نیچے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا۔ اب آپ سوچیے کہ ایک آدمی 20 سال کے بعد، اسلام آنے کے 20 سال کے بعد ایمان لے کر آتا ہے، اور اس کی انڈر میں حضرت ابوبکر صدیق ایسے شخص جو اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے، ان کو رکھ دیا، تو اس شخص کا اپنے بارے میں کیا گمان ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ کتنا مضبوط سمجھتا ہوگا۔ اب وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس فوجی مہم کے بعد، اور جا کے ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو مرد آپس میں سوال نہیں کرتے۔ حضرت عمر ان سے سوال کرتے ہیں، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اگر میرے اور آپ سے سوال کیا جائے، پہلے تو ایسی باتیں ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں کوئی دوست آ جائے گا، والدین آ جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے عائشہ، عائشہ سے محبت ہے۔
اب آپ سوچئے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس کے اندر یہ کہا کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کتنا خوش ہوتی ہوں گی۔ تو عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد، پھر عائشہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اپنے والدین سے محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کی بات کرتے ہیں، برادری سے محبت کی بات کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں ہم۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں بیوی سے محبت کے بارے میں بات کرتے ہوں، بیوی سے تو ڈرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے اپنی محبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ یہ ساری بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو محبت کا جذبہ ہے نا، یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس محبت کے جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم غیر شرعی راستے اختیار کریں، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن یہ رہنمائی کیسے کی جائے گی؟ اگر کوئی شخص کوئی لڑکا آ کر اپنے ماں باپ سے کہے کہ والد اماں جی، ابو جی، مجھے فلاں لڑکی اچھی لگتی ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، کسی بھی وجہ سے وہ اس کو اچھی لگتی ہے، کسی بھی وجہ سے اب لگتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبوہا، وہ اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ تو ہمارے ماں باپ یا عام طور پہ ماں باپ تو اس بات کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بدتمیز، بے حیا، بے شرم، بیوقوف ہو گئے ہو، بھاگ جاؤ، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے، اس کو گائیڈنس دینی چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر خاندان اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، وہ لڑکا یا لڑکی اچھا ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ لیکن جب اس کے آڑے ہماری برادری آ جائے، دین نہ ہے، برادری آ جائے، مال و دولت آ جائے، خاندان و نسب آ جائے، وہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے خاندان میں شادی نہ کریں، آپ اپنی برادری میں شادی نہ کریں، آپ اپنی برابری ہمسری تعلیم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے نہ دیکھیں، نہیں، بلکہ اسلام اسی ترغیب دیتا ہے کہ کفو ہونا چاہیے، برابری ہمسری ہونی چاہیے۔ آپ امریکہ میں پیدا ہونے والی پڑھی لکھی ایک لڑکی کو، جو مسلمان لڑکی ہے، اس کی شادی آپ منڈی بہاؤدین کے ایک ایسے لڑکے سے کر دیں جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، وہ شہر سے باہر نہیں آیا، تو کیا ہوگا؟ معجزہ ہی ہوگا کہ اگر دونوں چل پڑیں یا کوئی سمجھوتا ہوگا۔ عام طور پہ تو عقلی بات نہیں مانتی، تو لہٰذا کفو میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک چیز کی خواہش کرتا ہے اور وہ جائز خواہش ہے اور وہ جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو والدین کی، بڑوں کی، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اس جائز خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ تو یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جو ماحول ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول کالجز میں جاتے ہیں، بے حیا روی عام ہے، بے پردگی عام ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ فروری کا مہینہ خاص طور پہ پیار محبت کے مہینے کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہے، اور 14 فروری کو یہ محبت کا جعلی دن منایا جاتا ہے۔ ہماری محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، ہم تو 365 دن اپنی بیوی سے محبت کریں، ہم تو 365 دن اپنی بیویوں سے محبت کریں، ہم ایک دن کا انتظار کیوں کریں؟ لیکن چونکہ یہ موضوع زیر بحث ہے، تو اسی موضوع کے سامنے ہمیں شریعت کی رہنمائی میں بھی اس بات کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا ذہن اس بارے میں واضح ہو۔ اسلام تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے،
اسلام ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک پوری رہنمائی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بطور خاص اور غور سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا اور محبت کا اظہار کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا آپ کو۔ جتنی اجازت اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے کہ وہ محبت کریں، محبت کا اظہار کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس راستے سے اور اس راستے پر جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے وہاں تو اسلام تو آپ کو اجر دیتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاتے ہو اور اس کے ساتھ وظیفہ زوجی ادا کرتے ہو تو تمہیں اجر ملتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری ایک خواہش ہے، کیا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اسی خواہش کو گناہ کے راستے سے پورا کرنے کے بجائے جائز راستے سے پورا کرتے ہو تو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر ناجائز راستے سے پورا کرو گے تو گناہ ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ دیکھیے یہ قرآن کریم جو ہمیں قاعدہ کلیہ دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رول ماڈل، ایک نمونہ، ایک اسوہ حسنہ بھیجا ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ کیا یہ صرف عبادات کے لیے ہے؟ کیا صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کے لیے ہے؟ نہیں، یہ پوری زندگی کے لیے ہے، جس کے اندر عبادات بھی ہیں، جس کے اندر معاملات بھی ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے طبرانی کی روایت آپ کے سامنے خطبے میں پیش کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنتی، اور میرا طریقہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گھر پہ ہوتے تھے، میں جس پیالے سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیالے سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک پیالے کے اس حصے پر رکھ کے پیتے تھے جس حصے سے منہ لگا کر میں نے پیا ہوتا تھا۔ فرماتی ہے کہ میں گوشت کا ٹکڑا کھاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی گوشت کے ٹکڑے سے کھاتے تھے، لیکن اسی جگہ منہ رکھتے تھے، اپنے دانت رکھتے تھے جس جگہ میں نے دانت رکھ کے اس گوشت کے ٹکڑے کو کھایا ہوتا تھا۔ گوشت کے ٹکڑے کو دوسری طرف سے بھی تو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بتانا چاہتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نک نیم رکھا ہوا تھا، آپ ان کو پکارتے تھے یا عائش، نام ان کا عائشہ تھا لیکن آپ پکارتے تھے یا عائش، اے عائش۔ اور یہ بات بھی ہماری بڑی مشہور ہے کہ اگر صحابہ کے نام ہو، انبیاء کے نام ہو، امہات المومنین کے نام ہو تو ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بھئی آپ بگاڑ نہیں رہے، یہ تو اس کو آپ خوبصورت بنا رہے ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شوہر یا بیویوں کے ایسے نک نیم رکھے ہوئے ہوں کہ جب ہم اس کو پکارتے ہوں تو اس کو احساس ہوتا ہو کہ محبت سے اس کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تحریم کی پہلی آیت پڑھیے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر آئے تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔
اور مغافی جو تھا وہ شہد کے اندر ایک خوشبو ہے، شہد کا نام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم دونوں بیویوں کو یہ کہتے سنا کہ ان کو میرے شہد پینے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیت اتاری، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہو جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دو گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا شروع کر دیا. لیکن آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور میٹھی چیز سب کو پسند ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹھی چیز کو پینا کیوں چھوڑا؟ اپنی پسندیدہ چیز کو کیوں چھوڑا؟ میری بیوی کو پسند نہیں. آج ہم اپنے کتنے فیصلے ہیں جو اپنی بیوی کی پسند سے، بیوی شوہر کی پسند سے کرتی ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں 9 بیویاں تھیں ایک موقع پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر آتے، ان کا حال احوال پوچھتے، اس کے بعد مغرب کے بعد اس بیوی کے گھر چلے جاتے جس کی باری ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر موجود ہیں، دوسری بیوی نے پیالے میں کچھ کھانا بھیجا، تو جس بیوی کے گھر موجود ہیں ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آج تو میری خدمت کا دن ہے، اس نے کیوں بھیجا کھانا؟ اور اب وہ آگے بڑھی اور وہ غلام جو کھانا لے کر آیا تھا اس سے برتن لیا، اٹھا کے پھینک دیا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا. اب آپ سوچیے ذرا کہ آج اگر ہماری بیویاں ایسا کوئی کام کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو بیچاری کچھ بھی نہیں کرتی تو ہم کیا کچھ کر دیتے ہیں، وہ کچھ کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے اس کھانے کو سمیٹا اور کہا اپنے صحابہ سے، غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. معاملہ ختم. اور بیوی سے کہا، اناء باناء، برتن کے برتن بھیج دو. اس کا برتن ٹوٹ گیا، اس کا ازالہ کرو اور اس کے گھر ایک برتن بھیج دو. معاملہ ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، مسلمانوں کے سربراہ تھے، پوری امت کا بوجھ ان کے سر پہ تھا، مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے. سیاسی فیصلے ہوں، معاشرتی فیصلے ہوں، معاشی فیصلے ہوں، اقتصادی فیصلے ہوں، مذہبی فیصلے ہوں، ساری ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی. ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے گئے. جب جہاد سے واپس آنے لگے تو صحابہ سے کہا آگے بڑھ جاؤ، اور صحابہ آگے چلے گئے. ان کے ساتھ اس سفر میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی. اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ چلو آؤ بھائی ریس لگاتے، دوڑ لگاتے. اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم و بیش 60 سال تھی. 60 سال، یعنی 55 اور 60 کے بیچ میں تھے. اماں عائشہ کی عمر 12 یا 15 سال کے درمیان تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ میری نوجوان بیوی ہے، اس کو کس قسم کی چیزوں کا شوق ہوگا، انرجی ہے اس کے اندر، چلو ریس لگاتے ہیں. اور سوچیے کہ غزوے سے واپس آ رہی، لیکن اس حالت میں بھی اپنی بیوی کے حقوق کا، اس کی خوشی کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک اور سفر ہوا، پھر سفر سے واپس آ رہے تھے، اماں عائشہ موجود تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا آگے بڑھ جاؤ، اور صحابہ آگے بڑھ گئے. پھر اماں عائشہ سے کہا عائشہ اترو ریس لگاتے ہیں. اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ نے فرمایا آج حساب برابر ہو گیا.
اب آپ بتائیے کیا محبت ہے، کیا محبت ہے، کیا جذبات ہے، کس طریقے سے اپنی بیوی کا دل خوش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عید کا موقع ہے، مسجد نبوی کے صحن میں حبشی آئے ہوئے ہیں، کرتب دکھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا عائشہ آ جاؤ کرتب دیکھ لو، اور اما عائشہ آتی ہیں پیچھے سے اور اپنا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھتی ہیں، اور ان کے گال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں سے ٹکراتے ہیں اور فرماتی ہیں خدی علی خدی، میرے گال ان کے گالوں پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عائشہ حسبک، کافی ہے، دیکھ لیا؟ اور اللہ کے نبی فرماتے اما عائشہ فرماتے نہیں، تھوڑا سا اور۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھا حسبک، کافی ہے، دیکھ لیا؟ اور اما عائشہ فرماتی ہیں اور پھر وہ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتی ہے کہ مجھے اس کرتب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے قریب تھی، اور دوسری بیویاں مجھے دیکھ رہی ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کے خیال میں کہ اللہ کے نبی کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ کیا سوچ رہی ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی؟ بالکل اندازہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کی خواہش کو پورا کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی محبت کے بارے میں بتایا، اور یہ ہے وہ جائز محبت، اس محبت کے اظہار کا طریقہ، اور کس کے ساتھ وہ محبت ہونی چاہیے، یہ ہے ہمارا دین۔ اس سے بڑھ کر محبت کی ترغیب دینے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار کی اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر پاکیزہ محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلے گی؟ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گی جب آپ لوگوں کے سامنے اس دین کی خوبصورتی کو پیش کریں گے۔ تو آج اگر کوئی نوجوان ہمارے پاس آتا ہے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یہ جائز خواہش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جن سکولز میں، کالجز میں، بازاروں میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لیکن اس کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے اہم چیز جو ہم سب کی ضرورت ہے اور جو اللہ کا حکم ہے، وہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ یغض من ابصاری، مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا یغضض من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل کا دروازہ ہے، یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل کا دروازہ ہے۔ اگر ان آنکھوں کو کنٹرول نہیں کیا تو کوئی بھی چیز آپ کے دل کے اندر جا سکتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کو نہ شریعت نے منع کیا ہے اور نہ شریعت نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسانوں کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اگر آپ سلف صالحین کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے موضوعات پہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ روضۃ المحبین، محبت کرنے والوں کا باغ، باقاعدہ ایک کتاب ہے۔ تحفۃ العروس، شادی کا تحفہ، کتاب ہے۔ باقاعدہ ان موضوعات پہ لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو ان کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سپیس نہیں دیں گے، موقع نہیں دیں گے، تو شیطان موجود ہے، دروازہ کھولے بیٹھا ہے اور ہر طرف سے گناہ کی دعوت دے رہا ہے، وہ ادھر ادھر جائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اسلام کے تصور زندگی کو سمجھیں۔ اسلام قیامت تک کے لیے، دنیا کے ہر شخص کے لیے، دنیا کے ہر مقام کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔